قسم العابد روایت کرتے ہیں حضرت حمزہ الاعمى سے، فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے لے کر سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی۔ روایت کرنے والے جلیل القدر تبع تابعی ہیں، اور روایت جن کی بیان ہو رہی ہے وہ امام حسن بصری جلیل القدر تابعی، ان کی خدمت میں گئی۔ فقالت یا ابا سعید ابنی ھذا قد احببت ان یلزمک فلعل اللہ ان ینفعہ بک، میرا بیٹا ساتھ آیا ہے، میری خواہش ہے کہ یہ آپ کی سنگت کو لازم کرے، آپ کی مجلس اپنائے اور آپ کی صحبت میں بیٹھے اور آپ کی شاگردی میں رہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے صدقے سے اللہ اس کو بڑا نفع عطا کر دے گا۔ والدہ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کے امام حسن بصری کی خدمت میں چلی گئیں۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر جب بھی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سبق لینے کے لیے جاتا، ان کے حجرے میں، ان کے کمرے میں جہاں ان کا قیام تھا، ان کی مجلس کے لیے جاتا جب بھی، تو ان کو روتا ہوا پاتا۔ جب جاتا وہ رو رہے ہوتے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جب جاتا رو رہے ہوتے۔ میں نے ایک روز عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے، میں نصیحت کے لیے، تربیت کے لیے آیا ہوں۔ فرمانے لگے بیٹے، حسن آخرت پانے کے لیے اپنے اوپر غم کو لازم کر لے، حسن آخرت کو پانے کے لیے غم زدہ رہا کر، کہ آخرت میں غم زدہ رہنے والوں کو حسن آخرت نصیب ہوتا ہے، آخرت میں اچھا انجام نصیب ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب تجھے خلوت کی ساعتیں، تنہائی کی ساعتیں ملیں تو رویا کر لعل مولاک یطلع علیک، جب تنہائی ملے تو رویا کر، شاید تیرے رونے سے تیرا مولا تیری طرف متوجہ ہو جائے، تیرا مالک مطلع ہو جائے کہ کون میرا بندہ ہے ہر وقت روتا ہے، بس جس دن اس نے دھیان کر لیا تیری طرف تیرا کام بن گیا۔ مگر جتنی توجہ شفقت اور کرم کے ساتھ وہ اپنے رونے والے بندوں کے رونے پر کرتا ہے، وہ اس کے کسی اور حال پہ نہیں کرتا۔ اور جب وہ تجھ پہ متوجہ ہو جائے گا تو پھر تجھ پہ رحمت فرما دے گا، اور رحمت مل گئی تو تو کامیاب فائزین میں سے ہو جائے گا۔ اس دن مجھے یہ نصیحت فرما دی۔ فرماتے ہیں میں نکل آیا، پھر اگلے دن گیا، ہر روز جب جاتا کنت ادخل علیہ منزلہ وہو یبکی، پھر جب بھی ان کے گھر جاتا کوئی درس لینے وہ رو رہے ہوتے، جب اور طلباء کے ساتھ مل کر ان کی مجلس میں جاتا تب بھی رو رہے ہوتے، اور کبھی وہ حالت نماز میں ہوتے، نماز پڑھ رہے ہوتے، مگر ان کی نماز کی حالت میں گریہ و بکا کی آواز ہم سنتے اور کھڑے کان لگا کے سنتے رہتے۔ جب یہ کئی دن گزر گئے اور ان کا حال مستقل دیکھا تو میں نے ایک روز عرض کیا یا ابا سعید، اے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوستو اب وہ خاص جملہ آ رہا ہے جس جملے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور جس جملے کی معرفت سے آج رات اپنے دامنوں کو بھرنا ہے۔ آپ نے عرض کرتے ایک روز پھر میں نے جرأت کر کے عرضی کر دیا کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت زیادہ روتے ہیں، جب ہم آتے ہیں آپ کو روتا پاتے ہیں، جب آتے ہیں خلوت و جلوت میں روتا پاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام حسن بصری نے جواب دیا فبکا ثم قال یبنی فما یصنع المؤمن اذا لم یبکی، رو پڑے اور فرمانے لگے میرے بیٹے بلا مجھے یہ تو بتا کہ مومن اگر نہ روئے تو اور کیا کرے؟ مومن اگر نہ روئے
تو اور کیا کرے؟ اس لیے کہ ان البکاء داعن الی الرحمہ، مومن اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، اور اللہ کی رحمت کو آواز دینے والی شے ہی گریہ و بکا ہے۔ جو شخص اللہ کی رحمت کو پکارنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کا طالب ہے، اور اللہ کی رحمت سے اپنی جھولی بھرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس سوائے گریہ و بکا کے اور کوئی راستہ نہیں کہ جو ندا خدا کی رحمت کو گریہ و بکا کے ذریعے پہنچتی ہے، وہ ندا کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچتی۔ تو عرض کرنے لگے پھر حضور کچھ ہمیں نصیحت فرما دیں، ہمیں نصیحت فرما دیں۔ فرمانے لگے امام حسن بصری، بیٹے نصیحت یہی ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَكُونَ عُمْرُكَ إِلَّا بَاقِيًا فَافْعَلْ۔ یہ نصیحت ہے کہ اگر ہو سکے ساری زندگی تم رو سکے تو روتے رہنا، رونے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہوتا، اور گریہ و بکا سے بڑھ کر کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں اتنا مقبول نہیں ہوتا۔ میری نصیحت ہے اگر ہو سکے تو عمر بھر رونا، اس لیے کہ جو لوگ اس زندگی میں خوب رو لیتے ہیں انہیں قیامت کے دن ہنسایا جاتا ہے، وہ قیامت کے دن ہنستے ہیں، مسکراتے، اور جو یہ زندگی ہنستے گزارتے ہیں ان کی آنکھیں رونے سے آشنا نہیں ہوتی، ان کو قیامت کے دن رلایا جاتا ہے۔